ٹھیک ہے. Okay, so we have to continue our topic on the chemical specific agents. So our topic is asbestos. So what to do with the asbestos? ہم اس کے لحاظ سے کیا کریں گے؟ asbestos کے لحاظ سے ہم وہاں پہ پراپر مانیٹرنگ ڈیوائسز کا استعمال کریں گے. کوشش کریں گے کہ جہاں asbestos موجود ہوگا اس کو پراپرلی کنٹرول کیا جائے اور اس کو ریموو کیا جائے ایک سیف میتھڈ کے ساتھ. اور اس کی جو اپروول ہوتی ہے وہ پراپر ہائر اتھارٹی سے لینا پڑتی ہے. اس کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پھر asbestos کو جہاں پہ آپ لوگ ڈسپوز آف کرتے ہیں اس کی جو ڈسپوز آف ہے اس کا پراپر جو ہے نا وہ لوکیشن کے اوپر کہاں پہ اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کے لحاظ سے آپ کو کمپلیٹ جو اتھارٹیز ہوتی ہے اس سے اس کی اجازت لینا پڑتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ asbestos چونکہ آل اوور دا ورلڈ بینڈ ہے، فرسٹ آف آل تو جو نیو لوگ اس کو استعمال کریں گے تو اس کی ہم جو ہے نا اجازت نہیں دیں گے. اب ہم آتے ہیں بلڈ بورن وائرسز کے بارے میں. اینی وائرس پریزنٹ ان اینڈ ٹرانسمیسیبل بائی بلڈ e.g. ہیومن immunodeficiency HIV وائرس، ہیومن امیون ڈیفیشنسی وائرس HIV اینڈ ہیپیٹائٹس B اور C وائرسز جو موجود ہوتے ہیں اکثر اوقات بہت ساری جگہوں میں، اور وہ بلڈ کے ذریعے ایک بندے کے بلڈ سے دوسرے بندے کو ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں. اس سے جو بیماری ہوتی ہے اس کو بلڈ بورن وائرسز بولتے ہیں. ہیپیٹائٹس B اینڈ C transmitted in blood and other body fluids, risk to health care workers, firefighter, police, waste disposable workers, etc. Symptoms are jaundice, liver damage, can be a chronic disease. ہمارے ملک میں خاص کر کچھ ایسے پوائنٹ ہے جس سے لوگوں کو ہیپیٹائٹس B اینڈ C جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ کے خیال میں لوگوں کا جو بلڈ ہے دوسرے بلڈ کو جو افیکٹ کرتا ہے اس کے وائرسز کی موجودگی کی وجہ سے، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سا ایسے پوائنٹ ہے جہاں سے لوگوں کو ہیپیٹائٹس B اینڈ C دوسرے بندے سے ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے؟ آپ میں سے جو کوئی ریسپانس کرتا ہے تو بتا دیں. اچھا، بالکل کامنلی اگر آپ لوگ دیکھیں تو جو ہمارے باربر کی شاپس ہیں جہاں پہ ہم شیو کرتے ہیں یا کٹنگ کرتے ہیں، ہیئر کٹنگ، یہ ون آف دا سورس ہے ہیپیٹائٹس B اینڈ C کا. وہاں اکثر اوقات جو کنڈیشن ہوتی ہے خاص کر جو بلیڈز استعمال کیے جاتے ہیں، اگر ایک بندہ وہ ہیپیٹائٹس B اینڈ C سے افیکٹڈ ہے اور اس کا جو بلڈ ہے اس کا کوئی بھی حصہ آپ کو افیکٹ کر دے تو وہ آپ کی باڈی میں ٹرانسمٹ ہو جائے گا. جیسے کہ ہم نے کل جو ہے نا ٹرانسمیشن کا پڑھا تھا کہ آبزارپشن سے بھی ہو سکتے ہیں اور انجیکشن سے بھی ہو سکتے ہیں، باڈی میں انجیکٹ ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرا جو سورس ہے ہیپیٹائٹس B اینڈ C کا وہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہے. جب بھی کسی بندے کا بلڈ جو کہ افیکٹڈ ہو خدا نخواستہ ہیپیٹائٹس B اینڈ C سے، تو وہ اگر دوسرے بندے کو وہ بلڈ باڈی میں چلا جاتا ہے، ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے، تو اس سے اس کو ہیپیٹائٹس B اینڈ C جو ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. تیسرا جو اس کا جو بہت بڑا سورس ہے وہ نیڈل سٹک انجریز ہیں. اکثر اوقات جو ہے نا لوگوں کو نیڈل سٹک انجریز جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. نیڈل سٹک انجریز کیا ہے کہ جیسے سرنج آپ لوگ انجیکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وہ جو انجیکشن ہے وہ دوبارہ کسی اور بندے کو جو ہے نا وہ استعمال کیا جائے، تو وہ والا اگر انفیکٹڈ آپ کا نیڈل ہوگا تو وہ دوسرے بندے کو کنورٹ ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے جتنی بھی نیڈل سٹک انجریز ہے، خاص کر جو پیرامیڈکس ہے، جو ہاسپٹل سٹاف ہے، میڈیکل سٹاف ہے، اس کو نیڈل سٹک انجری سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا ہوگا. جو لوگ جو ہے نا لیبارٹریز میں کام کرتے ہیں، بلڈ لیبارٹریز میں، اس کو بھی اپنے آپ کو جو ہے نا نیڈل سٹک انجری سے بچانا ہوگا. اسی طریقے سے اس کا ایک اور پوائنٹ ہے جہاں پہ لوگ فیشلز کرتے ہیں، صحیح ہے، خاص کر جو فیمیلز ہیں اور تھریڈنگ کرتے ہیں، اس جگہ میں بھی اگر کسی بندے کا جو بلڈ ہے اس کا کوئی کمپوننٹ ہے تو وہ دوسرے بندے کو اس سے ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. تو ہم نے جو بلڈ بورن وائرسز سے
اپنے آپ کو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کے لحاظ سے ہم نے اس کے ٹپیکل کنٹرول جو ہے نا وہ کرنے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی ایک بہت سویئر ڈیزیز ہے، اور اب جیسے ہیپیٹائٹس سی ہے اس کا جو ہے نا وہ کیور بھی پاسبل نہیں ہے۔ ہیپیٹائٹس بی کے لحاظ سے ہم ویکسینیشن کر سکتے ہیں کہ ہم کو یہ جو وائرس ہے یہ افیکٹ نہ کرے۔ تو ٹپیکل کنٹرول کیا ہے ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی کے لحاظ سے کہ آپ لوگوں نے پراپر پی پی ایز استعمال کرنی ہے جہاں پہ بھی آپ کو اس کا رسک ہوگا۔ مثلا آپ نے گلوز استعمال کرنی ہے، آئی پروٹیکشن استعمال کرنی ہے، ڈسپوزل آف مٹیریل ایز کلینکل ویسٹ، جتنی بھی کلینکل ویسٹ ہوگی خاص کر جو ہاسپٹل کی ویسٹ ہے ان کو ہم پراپرلی ڈسپوز آف کریں گے۔ انفارچونیٹلی اگر آپ بہت سارے ہاسپٹل پاکستان میں دیکھیں تو وہ کلینکل ویسٹ کو بیچ رہے ہیں، صحیح ہے، اس میں چھوٹے بچے اس ویسٹ کو اٹھاتے ہیں، اس سے سرنجز کو الگ کرتے ہیں، ڈرپس کو الگ کرتے ہیں، اور اس سے اس کی جو ہے نا ہیپیٹائٹس بی اور سی کی کنٹیمنیشن ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پھر یہ جو ڈرپس ہیں پلاسٹک فارم میں یا اس کے جو نیڈلز ہیں یا اس کے انجیکشن ہیں، پلاسٹک کی تمام ایسے بوٹلز کو فروخت کر دیا جاتا ہے، اور وہ پلاسٹک جو ہے نا وہ اب انڈسٹری میں چلا جاتا ہے، اور انڈسٹری میں اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کے کو انڈسٹری جو ہے نا وہ ریسائکل کر کے اس سے پلاسٹک کی چیزیں بنا رہی ہے، خاص کر جو ہے نا وہ فوڈ آئٹمز بنا رہے ہیں، اور وہ فوڈ آئٹمز جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ رسکی ہے، اس لیے کہ اس کو ریسائکل کر کے جو آپ کا ہیزرڈس ویسٹ ہے، کلینکل ویسٹ ہے، اس کو ریسائکل کر لیا جاتا ہے۔ آلدو کہ لا کیا کہتا ہے کہ اس کے لحاظ سے آپ کو اس کو ڈسپوز آف کرنا ہوگا، جتنا بھی کلینکل ویسٹ ہے اس کے لیے آپ کو اس کو کمپلیٹلی 1000 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اس کو اس کی جو اکوپمنٹ کے اندر ڈال کے اس کو کمپلیٹلی ڈسپوز آف کرنا ہوگا۔ لیکن انفارچونیٹلی ایسے کلینکل ویسٹ جو ہے نا لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے، یا جو لوگ جو اس مینجمنٹ میں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ظاہری بات ہے پیسے کمانے کے چکر میں وہ اس کلینکل ویسٹ کو جو ہے نا مارکیٹ میں فروخت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بہت بڑا جو ہے نا وہ لاس ہو سکتا ہے، بچوں کا ہو سکتا ہے، ہمارے جو ہے نا کافی سارے لوگ اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ڈیکنٹیمینیشن اینڈ ڈس انفیکشن، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جہاں پہ اس کی کنٹیمینیشن ہو ہیپیٹائٹس بی اس کی اس کو ڈی کنٹیمینیٹ کرے اور ڈس انفیکٹ کر دیں۔ ڈس انفیکشن کے لحاظ سے آپ اس کی ویکسینیشن کر سکتے ہیں کہ جتنی بھی ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی ہے، آج کل اس کے ہاسپٹل کے اندر فری پروگرامز آئے، تو ہیپیٹائٹس بی کا جو ویکسین ہے اگر آپ پریونٹیو میجر کے طور پہ آپ اس کو لے لیں اور استعمال کر لیں تو کافی سارا جو اس کا رسک ہے ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی کا وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اب جو خاص کر ہمیں ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی کا کب پتہ چلتا ہے جب ہم کسی جو ہے نا سیریس آپریشن کے پروسیجر پہ جاتے ہیں تو ہمیں بولا جاتا ہے کہ بھئی آپ اس سے پہلے جو ہے نا ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی کا ٹیسٹ کرو، اگر آپ کا وہ ٹیسٹ کلیئر ہوگا تو پھر ہم آپ کو جو ہے نا آپ کا آپریشن کریں گے۔ تو پریونٹیو میجر کیا ہے کہ ہم سال میں کم سے کم ایک دفعہ ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی کا اپنی بلڈ اسکریننگ کریں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ خدا نخواستہ ہم اس سے افیکٹ تو نہیں ہوئے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر ارلی سٹیج پہ آپ کو اس کا ڈائگنوزز ہو جائے تو اتنا ہی اس کا جو ہے نا ارلی اس کی جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی۔ ایکسیڈنٹ پروسیجر، خدا نخواستہ اگر کسی کو ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی نے افیکٹ کیا، صحیح ہے، آپ یہ میں اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، آپ کے ورک پلیس کے اندر نیڈل اسٹک انجری ہو گئی، کسی ورکر کو ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی تھا اور اس کا جو نیڈل تھا یا اس کا جو خاص کر شارپ ایجز جو ہوتے ہیں جیسے کہ وائر کے ہوتے ہیں، اسٹیل راڈز کے ہوتے ہیں، وہ کسی اور بندے کو اس کی انجری ہو گئی ہے، تو یہ اس کا باقاعدہ آپ لوگوں کو ایکسیڈنٹ پروسیجر کو فالو کرنا ہوگا، اس کی پراپر رپورٹ آپ نے بنانی ہوگی، اس کو ہائر اتھارٹیز کو آپ نے نوٹیفائی کرنا ہوگا تاکہ اس ورکر کو امیڈیٹلی جو ہے نا ہاسپٹل میں اس کے ٹیسٹ اور اس کا پروسیجر جو ہے نا اس کی ہیلتھ سرویلنس سٹارٹ ہو جائے۔ تو پراپر آپ لوگ خدا نخواستہ اگر کسی کو ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی کا نیڈل اسٹک انجری ہو گئی ہے تو اس کو آپ لوگوں کو پراپر ایکسیڈنٹ پروسیجر کو جو کمپنی میں ہوں گے وہ پراپرلی فالو کرنے ہوں گے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ایک اور سیریس جو ہے نا ٹاکسک گیس، ٹھیک ہے، ٹاکسک مٹیریل جو کہ موجود ہوتی ہے، کاربن مونوآکسائڈ، ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ، خاص کر ہمارے ملک میں سردی میں بہت سارے لوگ کاربن مونوآکسائڈ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔
انفارچونیٹلی اس کا ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتا ہے. اس کی ایک آسان اگزامپل اگر میں آپ سے شیئر کروں تو کچھ سال پہلے مری میں ایک سیریس ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہاں پہ ٹورسٹ تھے تو وہ رات کو وہاں پہ اس کے اوپر جو ہے نا وہاں پہ سنو فالنگ ہو گئی اور وہ تمام جو زیادہ تر جو بندے تھے وہ گاڑیوں میں اس نے اپنی جو ہیٹرز تھے وہ آن کیے ہوئے تھے اور وہ وہاں پہ اپنی گاڑی کے اندر ہیٹر آن کر کے جو ہے نا وہ سو رہے تھے اور اس کا چونکہ جو اس کی کمبشن تھی اس کے جو کاربن مونو آکسائڈ کے ویپرز تھے اس کے اوپر گاڑی چونکہ تمام جو ہے نا وہ برف کے اندر ڈکی ہوئی تھی تو وہ جو کاربن مونو آکسائڈ کے جو گیس ویپرز تھے وہ گاڑی کے اندر آ گئے اور وہ کافی سارے لوگ اس کے اندر جو ہے نا پوری کی پوری فیملی سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اسی طریقے سے کاربن مونو آکسائڈ دوسری جو بہت زیادہ لوگوں کو جہاں پہ اس نے افیکٹ کیا ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر جو جنریٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جنریٹر جو ہے نا وہ جب استعمال کرتے ہیں اس کے قریب میں جتنے بھی روم ہوتے ہیں چونکہ یہ کمبشن ہوتی ہے, جتنی بھی فیول کمبشن ہم کریں گے جیسے پیٹرول کو جلاتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیزل کو جلاتے ہیں, خاص کر جو نیچرل گیس ہے اس کو جلاتے ہیں تو اس سے کاربن مونو آکسائڈ ریڈیوز ہوتا ہے. اس کی آپ کو جنرل سمٹوم کیسے پتہ چلتا ہے کہ کاربن مونو آکسائڈ یہاں پہ موجود ہے؟ اس کا آسان یہ ہے, ایک ایگزامپل لے لے کہ آپ نے سردی میں کمرے میں ہیٹر لگایا ہے تو ہیٹر لگانے سے وہاں پہ آکسیجن کی مقدار کم ہو جائے گی اور کاربن مونو آکسائڈ کی مقدار تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی جاتی ہے اور آپ کی انیشل جو آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے نا وہ آئز سے ہوتا ہے. آپ کی آئی برننگ شروع ہو جاتی ہے. جب آئز برننگ شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ پہلا انڈیکیٹر ملا کہ کاربن مونو آکسائڈ اس ایریا میں موجود ہے. صحیح ہے. دوسرا اس کا پھر انڈیکیٹر کیا ہے کہ ہیڈ ایک ہو جاتی ہے, سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. زیادہ تر اگر آپ لوگ سردی میں دیکھیں جو لوگ گیس ہیٹر کو استعمال کرتے ہیں روم میں تو اس کو سر درد کی شکایت, ہیڈ ایک کی شکایت ہوتی ہے کہ سر میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے. اب انفارچونیٹلی اس نے اپنے گیس ہیٹر کا اور اس مانیٹرنگ نہیں کی ہوتی ہے, وہ پراپر برننگ نہیں کر رہا ہوتا ہے اور وہ کاربن مونو آکسائڈ کو پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے. اس کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا تو آپ لوگوں نے ایک ایکسٹرنل ریسورسز پڑھے ہیں, ویب سائٹ آپ لوگوں کو میں نے بتائے ہیں, اس میں ایک اچھا ویب سائٹ جو ہے نا وہ UK کا hse.gov.uk ہے. تو اس پہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا. ایک UK میں زیادہ تر جو ہے نا سینٹرلائز ہیٹنگ سسٹم ہے, وہاں پہ جتنے بھی گھر ہے اس کے اندر زیادہ تر سینٹرلائز ہیٹنگ سسٹم استعمال ہوتے ہیں. تو اس گھر کے اندر زیادہ تر نے ہاسپٹل میں ڈائگنوزس کے لیے یہ دیکھا کہ یہ بیماری ہمیں کس چیز سے ہو رہی ہے, تو ڈائگنوزس نہیں ہو رہی تھی کہ یہ کس چیز کی بیماری ہے. تو وہاں کے جو ہاسپٹل اسپیشلسٹ تھے اس نے کہا کہ آپ اپنے گھر کا رسک اسسمنٹ کریں. تو جب اس نے اپنے گھر کا رسک اسسمنٹ کیا تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے کافی سارے جو اپلائنسز تھے, جو ہیٹ اپلائنسز تھے, وہ اس گھر میں کاربن مونو آکسائڈ کو پروڈیوس کر رہے تھے اور اس سے سب کو سلو پوائزننگ ہو رہی تھی. اس کی وجہ سے زیادہ تر جو وہاں کے گھر کے لوگ تھے وہ بیمار تھے. تو کہیں پہ بھی اگر کاربن مونو آکسائڈ ہے یہ بہت زیادہ, اگر ہائی PPM میں ہو, پارٹس پر ملین اس کا زیادہ ہو, تو یہ اس سے ودن 3 سیکنڈ لوگوں کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. اچھا, اس کا ایک اور سورس جو بہت یعنی سیریس ہے اور لوگوں کو اس نے افیکٹ کیا ہے وہ کیا ہے, وہ ہمارے گھروں میں آج کل انسٹنٹ گیزر استعمال ہوتے ہیں. ہم انسٹنٹ گیزر اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس کا جو خرچہ ہے وہ کم ہے. اب وہ زیادہ تر لوگ جو انسٹنٹ گیزر ہے وہ واش روم کے اندر لگاتے ہیں. اب جب وہ نہاتے ہیں اور گیزر آن کر دیتے ہیں اور برننگ شروع ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا تو واش روم ہوتا ہے, آلموسٹ اکثر اوقات اس میں جو ہے نا ایگزاسٹ بھی نہیں ہوتا ہے, کوئی وینٹیلیشن کا راستہ بھی نہیں ہوتا ہے, تو موسٹلی وہ اس واش روم کی جو آکسیجن ہے وہ اس کو ختم کر لیتا ہے ڈیو ٹو دا برننگ. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ فائر کیا ہے, فائر کو بھی آکسیجن چاہیے, جیسے انسان کو چاہیے, تو فائر تب تک ہوگا جب تک آکسیجن ہوگا. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس واش روم کے اندر سے آکسیجن کی جو ہے نا وہ کمی ہو جاتی ہے اور وہاں پہ کاربن مونو آکسائڈ برننگ کی وجہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے. تو ڈیورنگ باتھ, لوگ نہانے کے دوران ہی اس کو کیا ہو جاتا ہے, ڈیورنگ دا باتھنگ, وہاں پہ اسی کے ساتھ ان کو جو ہے نا وہ سفوکیشن ہو جاتی ہے اور کافی سارے کیسز میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو میری آپ کو جو اسٹوڈنٹ ہے خاص کر, یا مجھے جو اگر کوئی سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ لائیو فیس بک پہ ہیں اویلیبل, تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اول تو انسٹنٹ گیزر ان سائڈ استعمال نہ کریں.
بالکل استعمال نہ کریں اور انسائڈ استعمال نہ کریں. اگر استعمال کرنے کہیں پہ آپ نے واش روم میں تو کوشش کریں کہ آپ اس کو واش روم سے باہر لگائیں تاکہ اس کے جو کاربن موناکسائڈ کا رسک ہے وہ آپ کو کم سے کم ہو جائے. تو یہ سیریس ٹاپک ہے. میں نے جیسے ڈسکس کیا کاربن موناکسائڈ انڈسٹری میں بھی پایا جاتا ہے جہاں پہ بھی ہم بوائلرز کا استعمال کرتے ہیں. گھروں میں جنریٹر سے کاربن موناکسائڈ پروڈیوس ہو سکتا ہے, انسٹنٹ گیزر سے پروڈیوس ہو سکتا ہے. ہمارے جو کچن کے اندر جو برننگ کے لیے ہم کوکنگ کے لیے ہم برنر استعمال کرتے ہیں اس سے بھی اگر وہ پورلی آپ کے کمبشن کر رہے ہیں اس سے کاربن موناکسائڈ ریلیز ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے وہیکلز کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر وہیکل آپ استعمال کرتے ہیں اور اس کا جو ایئر ہے وہ آپ کی گاڑی میں واپس آ رہا ہے اور آپ نے بالکل اپنے جو گلاسز ہیں وہ کلوز کیے ہوئے ہیں تو اس واپس جو آپ کا ہیٹر چل رہا ہے تو اس سے بھی وہ کاربن موناکسائڈ آپ کے گاڑی کے اندر آ سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ کہیں پہ خدا نخواستہ اگر ایسی سچویشن ہو آپ نے گاڑی کے اندر وقت گزارنا ہے تو اس کے جو گلاس ہے ونڈوز ہیں اس کو آپ نیچے رکھیں تاکہ آپ کو فریش ایئر جو ہے نا وہ ملتی جائے. اسی طریقے سے اگر آپ کے جنریٹرز ہیں وہ آپ کی گھر کے اندر ایسی لوکیشن پہ ہو کہ اس کا جو کمبشن ہے جو اس کا ویپر آ رہے ہیں وہ آپ کی جہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ نہ آئیں. میں ایسا بھی کیس دیکھا اکثر اوقات آپ دیکھیں کچھ سٹیز میں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ اسٹریٹس ہوتی ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا جنریٹر جو ہے نا وہ اسٹریٹ میں باہر رکھ دیتے ہیں. اب اسی جنریٹر کے ساتھ جو ہے نا ایک دوسرے گھر کی ونڈو ہوتی ہے اور وہ اس سے جب وہ جنریٹر چلتا ہے لانگ ٹرم پہ تو وہ دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ وہ سو رہے ہوتے ہیں اس سے وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں, سیریس کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں. اور کاربن موناکسائڈ کی جو ڈیتھ ہے نا اس کو سویٹ ڈیتھ بولا جاتا ہے. یہ ایک ایسی ڈیتھ ہے جس میں آپ نیند کے دوران آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور یہ آپ کو موت کے منہ میں لے کے چلی جاتی ہے. اسی وجہ سے میں نے یہ ٹاپک کے اوپر فیس بک لائیو کیا کہ اگر میری یہ الفاظ کسی کو پہنچے تو کم سے کم آج کے بعد جب وہ کہیں بھی ایسے اپلائنسز کا استعمال کریں گے یا دیکھتے ہیں تو وہ کاربن موناکسائڈ سے اپنے آپ کو پریونٹ کریں. صحیح ہے. تو اس کا سب سے بڑا جو رسک ہے کاربن موناکسائڈ کا یہ جو ہے نا لائٹر دین ایئر ہے. تو انہیلیشن ہیزرڈ ہے اس کا, سانس کے ذریعے ہماری باڈی میں جا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہمارے ریڈ بلڈ سیلز ہیں جو آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ہماری باڈی میں پوری باڈی میں اس کی ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز, تو اس کی جو ریڈ بلڈز کی پروڈکشن ہے یہ اس کو پریونٹ کر دیتے ہیں, پھر وہ آکسیجن کو کیری نہیں کر سکتے. اچھا اس کا ایک تھوڑا سا اگر خدا نخواستہ کسی کو افیکٹ کیا کاربن موناکسائڈ نے تو اس کا فرسٹ ایڈ کیا ہے, امیڈیٹ ہاسپٹلائزیشن اور اس کو ہائی لیول آف آکسیجن جو ہے نا وہ ملنا چاہیے. یہ جتنا بھی اس کو سون آکسیجن کی مقدار, چونکہ ریڈ بلڈ سیل میں آکسیجن کی ڈیفیشنسی ہو گئی ہے ڈیو ٹو کاربن موناکسائڈ. اب بندہ جو ہے نا وہ پراپرلی جو ہے نا اس کے لنگس کام نہیں کر رہے ہیں, سسٹم کام نہیں کر رہے, اب اس کو آرٹیفیشل آکسیجن کی ضرورت ہوگی. تو آپ نے اس کو امیڈیٹلی ہاسپٹلائزیشن کرنا ہے تاکہ وہاں پہ ہاسپٹل کے اندر اس کو پراپرلی آکسیجن مل جائے. تو خدا نخواستہ اگر کوئی بندہ کاربن موناکسائڈ کی افیکٹ کی وجہ سے وہ شوق میں چلے جائے, بے ہوش ہو جائے, تو امیڈیٹلی آپ نے اس کو ہاسپٹلائزیشن جو ہے نا وہ کروانی ہوگی تاکہ اس کی جو آکسیجن کی مقدار ہے اس کو پراپرلی ود دا ہیلپ آف آکسیجن سلنڈر اس کو بڑھایا جا سکے. کیمیکل ایسفکسیشن کیا ہے, لو لیول 0.005% ورسننگ ہیڈ ایک ہو سکتی ہے. ان ہائی لیول میں اگر ہو 1.3% اگر کسی کو کسی جگہ پہ کاربن موناکسائڈ افیکٹ کر دے تو ریپڈ انکانشیسنس اینڈ ڈیتھ اس سے ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارا جو ہے نا ٹاپک تھا کاربن موناکسائڈ کا. اب اس کے بارے میں نے آپ کو تھوڑے سے کنٹرول میجر بتا دیے ہیں کہ جہاں بھی جیسے بھی ہوگا کہیں پہ اگر کاربن موناکسائڈ کمبشن ہو رہی ہے, گیس سسٹم موجود ہے تو اس کے لحاظ سے کمپیٹنٹ انجینئر ہو. آج کل اچھا ایک اور ڈیوائس آئی ہوئی ہے جہاں پہ آپ کو رسک ہوگا کہ کہیں پہ کاربن موناکسائڈ, تو کاربن موناکسائڈ الارم آئے ہوئے ہیں جیسے کہ فائر الارم ہوتے ہیں, اسی طریقے سے آپ اپنے سسٹم کے اندر کاربن موناکسائڈ کا الارم لگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے جہاں پہ جس چیزوں سے کاربن موناکسائڈ پروڈیوس ہو رہا ہے جیسے بوائلر سے ہیں یا جنریٹر سے ہیں اس کی آپ پراپر جو ہے نا مینٹیننس کر سکتے ہیں. پھر جہاں پہ کاربن موناکسائڈ کا رسک ہے وہاں گڈ وینٹیلیشن کر سکتے ہیں, ایکٹیو
پیسیو دونوں کر سکتے ہیں. پیسیو میں یہ ہوگا کہ سلو ہوگا، مثلا آپ لوگوں نے کھڑکیاں اور جو ونڈوز ہیں یا ڈورز ہیں وہ کھول لی ہیں تو اس سے بھی یہ اس کا جو لیول ہے وہ کم ہو جائے گا. ایکٹیو وینٹیلیشن یہ ہے کہ آپ جو ہے نا پراپر LEV سسٹم یا جو ایگزاسٹ ہوتے ہیں وہ آپ اس کا ورکشاپ وغیرہ میں استعمال کریں جہاں پہ وہیکل زیادہ ہو یا جنریٹر ہو. اس لحاظ سے وہاں پہ جو کاربن موناکسائڈ کا رسک ہے وہ کم ہو جائے گا. سیٹنگ آف اکوپمنٹ کنٹیننگ کمبشن انجنز، بعض اوقات آپ کو کمبشن انجن جو ہوتے ہیں اس اکوپمنٹ کو کنٹین کرنا ہوتا ہے. وہ ایسی جگہ پہ آپ لوگ رکھتے ہیں کہ اس کا جو ایریا ہے، جو لیول آف دوسرے جگہ کو ٹرانسفر ہوتا ہے وہ کم سے کم ہو جائے. اور کوشش کریں کہ کنفائنڈ اسپیس انٹری کے اندر اس کے جو ہے نا کافی زیادہ کنٹرول آپ لوگوں نے لگانے ہیں. کنفائنڈ اسپیس میں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے کنفائنڈ اسپیس میں جانے سے پہلے جیسے آکسیجن ٹیسٹ کرتے ہیں تو اسی طریقے سے جہیں پہ اگر رسک ہوگا کاربن موناکسائڈ کی پریزنس کا تو آپ نے کاربن موناکسائڈ ٹیسٹ کرنا ہوگا گیس ٹیسٹر سے کہ وہ موجود تو نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر کنفائنڈ اسپیس کے اندر لوگ چلے جائیں اس کی وجہ سے اس کو رسک زیادہ ہو جاتا ہے. ہم آگے جا کے فائر میں ٹاپک میں ہم ڈفرنٹ کائنڈ آف ایکسٹنگوشر پڑھیں گے تو اس میں ایک CO2 کا بھی ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کا. اس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ چونکہ وہ بھی ایک سیریس رسک ہے، گیس ہے، خطرناک ٹاکسک ہے، تو اس وجہ سے پھر کنفائنڈ اسپیس کے اندر ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو سلنڈرز ہیں فائر ایکسٹنگوشر ہے وہ استعمال نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک ٹاپک تھا ہمارا کاربن موناکسائڈ کا. اگیر میں اس کو ریویو کرتا ہوں. کاربن موناکسائڈ از اے ویری serious and risky toxic gas which can be present in our homes, in our industrial zones, in our construction site, due to which boiler کی وجہ سے، جنریٹر کی وجہ سے، صحیح ہے، واش رومز کے اندر ہم نے پڑھا انسٹنٹ گیزر کی وجہ سے یا کوکنگ اپلائنسز کی وجہ سے، وہیکلز کی جو ہے نا کمبشن سے یہ جو ہے نا یہ پروڈیوس ہو سکتا ہے. تو لو لیول ہوگا مثلا 0.05%، 0.05% ہوگا تو ہیڈک ہو سکتی ہے، ورسننگ ہیڈکس. اور اگر 1.3% اور اباؤ کہیں پہ PPM میں یہ موجود ہوگا تو اس سے انکاشنسنس اینڈ امیڈیٹ ڈیتھ ہو سکتی ہے. اب ہمارا ٹاپک ہے سیمنٹ کا. سیمنٹ بھی اگر آپ لوگ دیکھیں ہم اکثر اوقات استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کنسٹرکشن سائٹ میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ تر ہم یہ جو ہے نا کنکریٹ میکنگ کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ہارمفل ایفیکٹس کیا ہیں؟ اس سے اریٹیشن ہو سکتی ہے. آئس آپ کی جو ہے نا اگر کہیں پہ سیمنٹ ڈسٹ موجود ہے تو اس سے آئی اریٹیشن ہو سکتی ہے. ریسپائریٹری ٹریکٹ، آپ کی جو سانس کی جو ریسپائریٹری ٹریکٹ ہے یعنی جو وے آف ریسپائریٹری ہے وہاں پہ اس سے آپ کو اریٹیشن ہو سکتی ہے. اگر آپ کی سکن کو یہ ڈیمیج کریں تو اس سے سکن اریٹیشن ہو سکتی ہے. اور بعض اوقات اگر آپ زیادہ لیول پہ اس کو ایکسپوز ہو جائے تو کوریسو برنز ٹو سکن آن ریپیٹڈ اینڈ پرولونگ کنٹیکٹ، اس سے کوریسو برنز یعنی مین آپ کی جو سکن ہے وہ کمپلیٹلی برنز بھی ہو سکتی ہے. اور ایک سیریس کنڈیشن جو بیماری ہے الرجک ڈرمیٹائٹس بھی ہو سکتا ہے. ہم نے کل پڑھا تھا کہ 2 قسم کے ڈرمیٹائٹس کنڈیشن ہیں جو سکن ڈیزیز ہوتی ہے اور اکثر اوقات لوگوں کو سکن ڈیزیز ہو جاتی ہے اور آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے میں اس سے افیکٹ ہوا ہوں. تو سیمنٹ ڈسٹ از اے کازنگ آف الرجک ڈرمیٹائٹس. بعض اوقات یہ ٹیمپرری بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات یہ سیریس کنڈیشن میں ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کی تمام باڈی کے اندر جو ہے نا یہ پھیل جائے. سیمنٹ ڈسٹ کے ٹپیکل کنٹرول کیا ہے؟ ایلیمینیٹنگ اور ریڈیوسنگ ایکسپوجر. کوشش کریں اول تو سیمنٹ ڈسٹ کے سامنے آپ ایکسپوز نہ ہو، ایلیمینیٹ کر لیں کمپلیٹلی. لیکن اگر آپ اس کو ایکسپوز ہوتے ہیں تو کم سے کم جو ہے نا ٹائم کے لیے آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں. پراپر PPEs کا استعمال کریں. جہاں بھی سیمنٹ ڈسٹ ہوگا آپ یا اس کو آپ کیری کرتے ہیں، ہینڈل کرتے ہیں تو آپ کو پاس پراپر گلوز ہونے چاہیے، ڈسٹ ماسک ہونے چاہیے جہاں پہ خدا نخواستہ اس کا ویپر موجود ہو. آئی پروٹیکشن ہونی چاہیے جہاں پہ بھی آپ لوگ کام کرتے ہیں اور وہاں ڈسٹ ہو، سیمنٹ ڈسٹ موجود ہو تو آپ کے پاس پریکٹیکل یعنی سیفٹی گلاسز یا سیفٹی گاگل جو ہے نا آپ لوگوں نے استعمال کرنے ہیں. ریموول آف کنٹیمنیٹڈ کلاتھنگ. اگر خدا نخواستہ سیمنٹ جو ہے نا وہ آپ کی کلاتھنگ کے اوپر ہو گیا اور اس کی کنٹیمنیشن ہو گئی ہے تو آپ لوگوں نے ایسے کلاتھنگ کو ریموو کرنا ہے، پراپرلی اس کو جو ہے نا وہ واش کرنا ہے پھر دوبارہ یوز کرنا ہے. گڈ ہائیجین اینڈ واشنگ سکن آن کنٹیکٹ. اگر خدا نخواستہ آپ کے ہاتھوں پہ لگ جائیں، باڈی کے کسی پارٹ پہ لگ جائیں
तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप अपनी स्किन को जो है ना वो प्रॉपरली गुड हाइजीन और वॉशिंग के साथ उसको क्लीन करेंगे, ताकि जो सीमेंट के इफेक्ट है वो आपको कम से कम हो जाए। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं। अक्सर औकात जो वर्कर होते हैं वो कंक्रीट का जो काम कर रहे होते हैं, अब वो कंक्रीट कर रहे हैं, उसके बाद जो है ना वो लंच टाइम हो गया। अब मोस्टली अगर वहां पे वॉशिंग फैसिलिटी नहीं हो और उसकी केयर भी नहीं हो, वो उसका अवेयरनेस भी नहीं हो, तो वो क्या करेंगे, उसी हैंड्स के साथ जो है ना, उसी हाथों के साथ वो खाना खा लेंगे। अब वो जो सीमेंट डस्ट है, सीमेंट पार्टिकल है, वो उसके बॉडी के अंदर चले गए हैं, जो कि उसको सीरियस डिजीज जो है ना वो कॉज कर सकते हैं। तो गुड हाइजीन सिस्टम जहां भी सीमेंट की मौजूदगी होगी उसके लिहाज से आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया का। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, सही है, जो कि मौजूद होता है लेकिन लोगों को इसका आइडिया नहीं होता है। इसको लेजोनेला बैक्टीरिया बोलते हैं और इसकी जो डिजीज है, बीमारी है, इसको लेजोनाइड डिजीज बोलते हैं। लेजोनाइड डिजीज क्या है या लेजोनेला बैक्टीरिया कहां पाया जाता है? ये वाटर लविंग सॉइल बैक्टीरिया है। मतलब ये किसको लव करता है? वाटर लविंग। और जहां भी पानी होगा तो ये बैक्टीरिया उसके अंदर मौजूद हो सकता है, सही है। खासकर जो वाटर एक खास टेम्परेचर के साथ हो, आगे हम पढ़ेंगे, और ज्यादा देर तक वो कड़ा हो, यानी एक ही जगह पे वो मौजूद हो, तो उसके अंदर ये बैक्टीरिया आ जाता है। अब बैक्टीरिया, और आप लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये नेकेड आई से आपको नजर नहीं आता है, हमारी आंखों को ये विजिबल नहीं होता है, सही है, कि हम इसको देख सके कि ये बैक्टीरिया यहाँ पे मौजूद है। तो अक्सर औकात ये बैक्टीरिया मौजूद होता है और लोग अगर उस वाटर को इस्तेमाल कर ले, इंजेक्शन कर लें, ठीक है ना, और वो बॉडी के अंदर चला जाए, तो लेजोनाइड बैक्टीरिया जो है ना उसकी जो है ना काफी सारी सीरियस डिजीज को, जिसमें लेजोनाइड डिजीज है या फ्लू लाइक फीवर, नमूनिया हो सकता है ऐसे लोगों को। और अक्सर औकात जो है ना फिर इनहेलेशन, अगर आप इसको वाटर को स्प्रे करते हैं तो उसके जो मिस्ट पार्टिकल हैं, सही है, ड्रॉप्स की फॉर्म में ये हवा में होते हैं, तो लोग अगर इसको इनहेल कर लें तो भी ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला जाता है। मैं इस पे जो है ना एक एक्सीडेंट, एक डेथ हुई थी एक लेडी की ऑस्ट्रेलिया में, वो देख रहा था लेजोनाइड डिजीज की वजह से। अगर आप लोग गूगल में सर्च करो कि दुनिया में इस महीने में कितने लोगों को लेजोनाइड डिजीज की वजह से डेथ हुई है, तो आपको सर्च में जो है ना काफी सारे जो है ना वो डेटा मिल जाएगा। तो वो जो फीमेल थी वो सर्फिंग के लिए गई थी। ज्यादातर लोग जो है ना वो अपने 1-2 दिन जो है ना वो सी के अंदर गुजारते हैं, बोर्ड्स के अंदर। अब वहां पे जाके उसको जो है ना लेजोनाइड डिजीज ने इफेक्ट किया और उसकी वजह से उसकी जो है ना वो बाद में डेथ हो गई। तो कहां कहां पे इसकी मौजूदगी का खतरा हो सकता है? ज्यादातर हमारे घरों में ये कहां पाया जाता है लेजोनाइड बैक्टीरिया? जो शावर है। अक्सर औकात जब आप शावर लेते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, तो शावर के अंदर बॉटम में थोड़ा सा पानी रह जाता है। उस पानी के अंदर जो है ना ये लेजोनाइड बैक्टीरिया जो है ना वो ग्रो कर सकता है। दूसरा, इसका हमारे घरों के अंदर अगर आप लोग देखें, जो सिंक से वॉश बेसिन है उसके अंदर जो छोटी सी पानी जो काफी देर तक खड़ा होता है, उसके अंदर ये बैक्टीरिया पाया जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें, ये बैक्टीरिया स्विमिंग पूल में बहुत ज्यादा जो है ना मौजूद हो सकता है। जो पानी स्विमिंग पूल में काफी देर तक खड़ा होता है और लोग उसके अंदर स्विमिंग कर रहे होते हैं, तो वहां पे भी ये बैक्टीरिया का मौजूदगी हो सकती है। आप इसके मौजूदगी का और इफेक्ट का तो हमें पता चला कि एक इससे जो है ना सीरियस डिजीज है, लेजोनाइड डिजीज हो सकती है जो कि डेथ कॉजिंग है। दूसरा, इससे नमोनिया भी हो सकता है, सवेयर फीवर भी हो सकती है, यानी बुखार भी हो सकता है। अब इसके कंट्रोल क्या है? मैनेजमेंट कंट्रोल क्या है? रिस्क असेसमेंट, प्रॉपरली आप लोगों ने इस बैक्टीरिया के लिहाज से रिस्क असेसमेंट करनी होगी। रिटन कंट्रोल स्कीम एंड रिव्यू ऑफ कंट्रोल मेजर्स, नॉमिनेटेड रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दिस एक्टिविटी। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बंदा होगा जो कि इससे वाकिफ हो, इसकी बैक्टीरिया से, और वो इसके कंट्रोल से वाकिफ हो। उसकी नॉमिनेटेड पर्सन की ड्यूटी होगी कि वो इसका प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करेगा और इसके कंट्रोल मेजर जो है ना वो अडॉप्ट करेगा। अब हमने इसमें पढ़ा कि ये वाटर लविंग सॉइल बैक्टीरिया है, तो कौन से पानी में कितने टेम्परेचर पे ये पाया जाता है? ये ज्यादातर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो पानी ज्यादा देर तक खड़ा होता है एक जगह के अंदर, उस टेम्परेचर में उसकी मौजूदगी ज्यादा हो सकती है। तो हमने ऐसे जो है ना टेम्परेचर को अवॉइड करना होगा, जहां पे वाटर टेम्परेचर 22
45 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो हमने उस वाटर को अवॉइड करना होगा. अवॉइड वाटर स्टिग्नेशन, avoid using material that can harbor bacteria and provide them with the nutrients, control the release of water spray, keep water storage system and equipment clean, use water chemical treatment where necessary, carry out water sampling and analysis, and ensure correct and safe operation and maintenance of water system. تو آپ کو ایسے تمام واٹر کو اپنے جو ہے نا اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہوگی. پہلے اس کا ٹیسٹ کرنا ہوگا. کیمیکل لیبارٹری میں آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ بیکٹیریا تو موجود نہیں ہے. ایک اور اسی ٹیسٹ کے بارے میں، ہمارے گھروں میں ڈیزیز اکثر اوقات ہو رہی ہوتی ہے، مختلف لوگ بیمار ہوتے ہیں مختلف. آج تک ہم نے کبھی اپنے گھر کا پانی چیک نہیں کیا ہوتا ہے، ہم نے اس کا ٹیسٹ نہیں کیا ہوتا ہے لیبارٹری سے کہ جو پانی ہم ریگولرلی کھانے پینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو کیا وہ پانی پینے کے قابل ہے یا نہیں ہے. خاص کر کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں کے جو واٹر لیول ہے وہ بہت زیادہ کنٹیمنیشن کے اندر ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے ڈیزیز لوگوں کو ہوتے ہیں. تو پانی جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی سسٹم کا آپ پانی استعمال کرتے ہیں گھر کے اندر، آپ کے ویل سے، کنویں سے آ رہا ہے، بور سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، باہر سے آپ کا پانی آ رہا ہے، تو اس کا اگر آپ کو موقع ملے تو ایک دفعہ لیبارٹری سے، اگر خدا نخواستہ ڈیزیز زیادہ ہے گھر میں کسی کو، تو آپ لوگ اس کا ایک واٹر ٹیسٹ کریں، انالیسس کریں، سیمپلنگ کریں. اور واٹر ٹیسٹ سیمپلنگ آج کل فری بھی لیبارٹری کروا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو لیبارٹریز ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کا جو ہے نا خود بھی جب کرو گے تو اتنی مہنگی نہیں ہے، اچھی لیبارٹری سے جو واٹر ٹیسٹ کرتے ہیں اس سے آپ واٹر کو چیک بھی کر سکتے ہیں. اب زیادہ تر ایک اور کنسپٹ ہے، ہمارے جو ہے نا منرل واٹر ہم استعمال کرتے ہیں جو بڑی بوتل کے فارم میں ہمارے گھروں میں آ رہا ہے. اب منرل واٹر کو بھی بہت ساری جو کمپنیز ہے وہ کہہ تو رہی ہوتی کہ یہ منرل واٹر ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس نے اس کے کوئی لیب ٹیسٹ نہیں کیے ہوتے ہیں، کوئی کوالٹی سٹینڈرڈ مینٹین نہیں کیا ہوتا ہے، اور ہم اسی جو ہے نا وہ اس میں ہوتے ہیں کہ ہمارا پانی تو جو ہے نا وہ باہر سے آ رہا ہے اور یہ جو ہے نا فلٹریشن سے آ رہا ہے یا فلٹر سے آ رہا ہے یا ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ باہر سے جو ہم استعمال کر رہے ہیں. تو اس پانی کو بھی چیک کرنا چاہیے. جو پانی آپ کے پاس آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پانی بھی آپ لوگ چیک کریں کہ کیا وہ پراپر ہے، کوالٹی سٹینڈرڈ کے ساتھ ہے، اس کے اندر کوئی رسک تو موجود نہیں ہے. انسان کی جو زندگی کا دار و مدار ہے اس میں سے ایک مین کمپوننٹ پانی بھی ہے جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور ہم روزانہ اس کو استعمال کریں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا جو ٹاپک تھا، میں نے آپ کو جو ہے نا لیجنائڈ بیکٹیریا کے حوالے سے واٹر کے بارے میں بھی بتا دیا ہے. اب ایک اور بیکٹیریا، یہ بھی ہمارے ہوم میں پایا جاتا ہے اور ورک پلیس میں بھی پایا جاتا ہے. موسٹلی اس سے ہم اویئر نہیں ہوتے ہیں. لیپٹوسپائرا بیکٹیریا اس کا نام ہے. یہ بیکٹیریا کہاں پایا جاتا ہے، کس چیز سے یہ بیکٹیریا جو ہے نا وہ ملتا ہے؟ یہ انفیکٹڈ یورین ہوتی ہے فرام ریٹس، مائس، کیٹل اینڈ ہارسز. یہ چوہوں کی، ٹھیک ہے نا، یا جو ہمارے مویشیاں ہیں، ہارسز ہیں، صحیح ہے، اس سے جو ہے نا اس کی اگر یورینیشن وہ کنٹیمنیٹڈ ہو، انفیکٹڈ ہو، اور وہ ہمارے باڈی کے اندر چلا جائے تو یہ بیکٹیریا اس میں پایا جاتا ہے اور یہ ہمیں جو ہے نا ڈیزیز کوز کر دیتا ہے. اس کی کون سی ڈیزیز لیپٹوسپائرا بیکٹیریا سے ہو سکتی ہے؟ اس سے فلو ہو سکتا ہے بہت شدید قسم کا، جانڈس ہو سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، مطلب ہیپاٹائٹس اے جس کو بولتے ہیں. لیور ڈیمیج ہو جا سکتا ہے اس سے، اگر کسی کو یہ لیپٹوسپائرا بیکٹیریا باڈی میں چلا جائے تو ویل ڈیزیز اس کو بولتے ہیں، جس سے لیور کمپلیٹلی ڈیمیج ہو جاتا ہے. آپ اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم کو اسلام کیا بولتا ہے کہ جب آپ اپنے کچن کے اندر، ٹھیک ہے نا، رات کو چیزیں چھوڑتے ہیں تو آپ نے اس کو ڈھک کے رکھنا ہے، اور دوسری بات ہمیں جو بتائی جاتی ہے کہ الٹا کر کے اس کو رکھنا ہے. زیادہ تر اگر آپ لوگ دیکھیں تو اکثر اوقات جو ہمارے کچن ہیں اس کے اندر بعض اوقات جو ہے نا وہ ریٹس ہوتے ہیں. اب وہ رات کو جو ہے نا آپ کو نظر تو نہیں آتے ہیں، رات کو اکثر نکلتے ہیں اور وہ چلتے پھرتے ہیں. اب اس کی جو یورینیشن ہوتی ہے، یورین ہوتی ہے، اگر وہ اس نے کسی چیز پی کی ہے تو وہ بھی ہمیں نظر نہیں آئیں گے. اور خدا نخواستہ اگر اس کے اندر وہ انفیکٹڈ ہو، لیپٹوسپائرا بیکٹیریا ہو، اور وہ جو وہاں اس کا جو برتن ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ ہم منہ کے ساتھ لگا لیں، خاص کر اس سے پانی پی لے یا استعمال کر لے، کھانے کے لیے استعمال کریں، تو یہ بیکٹیریا ہماری باڈی کے اندر چلا جائے اور اس سے پھر جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا کہ لیپٹوسپائروسس ہو سکتی ہے.
تو یہ ایک میرے جو ہے نا آپ سب سے جو ہے نا وہ وہی ہوتی ہے کہ گھروں میں جو بیماریاں ہیں تو اس کا ایک سورس ہمارا کچن بھی ہے. ہمارے کچن کو بھی ہم نے اس کو ایک رسک اسسمنٹ کرنا ہوگا، اس کو دیکھنا ہوگا اس کچن کو کہ اس کے اندر خدا نخواستہ ہائیجینک کنڈیشن کیا ہے، ہائیجینک کنڈیشن موجود ہے یا نہیں ہے، یا ایسی چیزیں تو نہیں ہے جو ہمیں انفارچونیٹلی ہمیں افیکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ریٹس آج کل جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، سیریس ایشو ہے. تو آپ لوگ اپنے کچن کا کلیننگ کر لو، ایک دفعہ اسے تمام جو ہے نا سامان نکال لو، جو بھی اس کے اندر چیزیں پڑی ہوئی ہیں، مٹیریل ہے وہ تمام نکال لیں. اس کے بعد دیکھیں کہ کہیں پہ اگر کوئی سوراخ ہے اس کو بند کر دیں، جہاں سے آپ کا پانی جاتا ہے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے جو ڈرینیج سسٹم ہے اس کو کور کر لیں، تاکہ جو آپ کے خدا نخواستہ آپ کے، اور اگر اس کے ساتھ آپ لوگ کوئی اس کو جو ہے نا ریٹس کو ختم کرنے کے لیے کوئی استعمال کرتے ہو، مٹیریل استعمال کرتے، کیمیکلز استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی بہت زیادہ کیئر کے ساتھ کرنا ہے، خاص کر اپنے ہاتھوں کو، وہ بہت زیادہ سیریس افیکٹ اس کے ہو سکتے ہیں. تو آپ اپنے کچن کو اس سے کے اندر اس ریٹس کو، مائس کو آپ نے ختم کرنا ہے، یا کہیں پہ اگر آپ کے مویشی ہیں، ہارسز ہیں، اس جگہ میں اس کی یورونیشن ہے، اس کے لحاظ سے بھی آپ نے اپنی پراپر کیئر کرنا ہوگی. تو یہ کٹس کی وجہ سے بھی آپ کی باڈی میں جا سکتا ہے.